ارطغرل غازی یہ کوئی ناول، کہانی یا ڈرامہ نہیں، بلکہ اسلامی تاریخ پر مشتمل سچی داستان، خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ایک قبائلی ترک غازی عثمان اول کے والد ترک اوغوز خان کی سب سے بہادر قبیلے اور شاہکائی کے سردار ارطغرل غازی کی داستان ہے۔ انہیں عام طور پر غازی کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ ترک بہادر سردار سلمان شاہ کے ہاں 1191 عیسوی میں پیدا ہونے والے ارطغرل غازی، جس کی خلافت کی بنیاد تقریباً 600 سال تک ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمان کا دفاع کیا۔ اہم اور بنیادی کردار حضرت ابن العربی اور سفید داڑھی والوں یعنی سلجوقی سلطنت کے بزرگ عالم دین کا تھا، جن کا مقصد پوری دنیا میں صرف اور صرف نظام الہی کا قیام اور نفاذ تھا، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا تھا، جنہوں نے جہاد کے لیے ترک اوغوز خان کے خاندان کے 12 قبیلے سے ایماندار اور بہادر سرداروں پر مشتمل ایک گروپ بنا دیا تھا۔ ارطغرل غازی جو نوجوانی میں ہی وحشی منگولوں کے خلاف لڑ رہا تھا، جبکہ اصل شروعات سلجوقی سلطان علاؤ الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان کو صلیبوں کی چنگل سے آزاد کرا کر باقاعدہ میدان جنگ میں اتر چکے تھے، جس کے بعد ان کے والد سردار شاہ سلمان نے انہیں حلب کے ایوبی سلطنت کے امیر عبدالعزیز کے پاس الیچی بنا کر بھیجا، جو صلیبوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکا تھا، اور ان سے صلیبوں کو روکنے کے بدلے قبیلے کو آباد کرنے کے لیے زمین کا مطالبہ کیا۔ ارطغرل غازی زمین لینے اور حلب میں صلیبوں کا گیم بگاڑنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد صلیبی قلعے امانس، جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھی، اپنے والد سردار شاہ سلمان کی سربراہی میں چڑھائی کر کے فتح کیا اور شیطان استاد پتروچو کو قتل کیا۔ بھاگنے میں کامیاب ہونے والا صلیبی کمانڈر تیتوش بھی قتل کیا گیا۔ سلطان علاؤ الدین کی بھتیجی، جس کو صلیبوں سے آزاد کر کے لایا گیا تھا، اس سے شادی ہو گئی۔ والد شاہ سلمان کی وفات کے بعد حلب سفید داڑھی والوں کی خواہش کے مطابق منگولوں کی یلغار زدہ علاقے کی طرف ہجرت کی اور اپنے بھائیوں گندودو اور سنگورتا تاکین سے مل کر سلجوقی سلطنت کے غدار امیر سعد تین کی تمام سازشوں کے باوجود ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اس اوکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی نے ایک بار پھر سفید داڑھی والوں کی رضا پر مغربی بزنطینی سرحد پر ہجرت کا ارادہ کیا، مگر ان کے بھائیوں نے انکار کر دیا۔ اس صورت میں انتہائی محدود وسائل اور بہت کم مگر بھروسہ مند ساتھیوں اور لوگوں کے ساتھ ہجرت کی، جن میں سب سے اہم ان کے 3 بہترین جنگجو ترگت، بامسے اور دوان شامل تھے، جو بچپن میں جنگل سے ارطغرل قبیلے لے کر آیا تھا اور ان کی پرورش ان کے والدین نے اپنے بچوں کے ساتھ کی تھی۔ جب وحشی منگولوں نے ان کے والدین اور قبیلے کو قتل کیا، اور یہ ارطغرل کے بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ ان کے علاوہ سردار حکیم ارتک اور سپاہیوں میں عبد الرحمن، سامسا، دومرول، مالک شاہ، گنگوت قابل ذکر تھے۔ ہجرت کرنے والوں میں والدہ حائمہ اماں، چھوٹا بھائی دندار اور ان کی بیوی حلیمہ سلطان، شیخوار بیٹا گندوز بھی شامل تھا، اور حلیمہ سلطان کا بھائی تشیر شامل تھا، جن کو راستے میں امیر سعد تین کوپیک نے شہید کیا۔ مغربی سرحد پر کئی سال غربت اور تنگدستی کا سامنا کیا، مگر پہلی فتح انہوں نے صلیبی قبضے میں موجود ہانلی بازار کی صورت میں حاصل کی۔ وہاں زبردست اسلامی اور منصفانہ نظام قائم کیا، جس سے مسلمان اور غیر مسلم دونوں خوش تھے۔ سلطان علاؤ الدین نے ارطغرل غازی کو مغربی سرحد پر اپنا سردار اعلیٰ بنایا اور وہاں کے ریاستی امور ان کے سپرد کیے۔ امیر سعد تین نے ان کے خلاف سازشیں جاری رکھی اور ان کی فتوحات کو سست ضرور کر دیا، مگر روک نہیں سکے۔ روم کے شہنشاہ اور پاپا روم کی ملکیت میں موجود کلسیا کے گورنر اور غدار امیر سعد تین نے ارطغرل کو زیر کرنے کے لیے آپس میں گٹھ جوڑ کیا تھا، مگر ارطغرل غازی نے پہلے گورنر کو قتل کیا، پھر اس کے بعد کلیسا کو فتح کیا۔
اور کلیسا کے دوسرے گورنر کو پکڑ کر امیر سعد الدین کی غداریوں کے خلاف سلطان علاء الدین کے حضور پیش کر دیا۔ سعد الدین سلطان کی بیوی کی مدد سے بچ گئے، مگر گورنر کو وعدے کے مطابق ارطغرل غازی نے رہا کر دیا اور ان کی جان بچائی، جس سے متاثر ہو کر گورنر مسلمان ہو گیا اور ارطغرل کا ساتھی بن گیا۔ کافی اہم کامیابی حاصل کی اور شہادت کا مرتبہ پایا۔ دوسری طرف امیر صلاح الدین نے سلطان علاء الدین کو زہر دے کر قتل کیا اور ان کی وصیت کے خلاف اس کے چھوٹے بیٹے خلیج ارسلان کو سلطان کی دوسری بیوی کے ساتھ مل کر قتل کیا اور شہزادے کہسرو کو برائے نام سلطان بنا کر تمام ریاستی امور اپنے ہاتھ میں لیے اور ارطغرل غازی پر سلطان علاء الدین کی قتل کا الزام لگا کر ان کو قتل کرنے کی سازش پر سلطان کے بیٹے کو قائل کر لیا تھا۔ مگر ابن العربی نے سلطان کے بیٹے کے سامنے ارطغرل کی بیگنائی کی ضمانت دی اور رہا کروایا، مگر اس سے سردار اعلیٰ کا مقام واپس لے کر ان کو قتل کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر صلیبوں سے ساز باز کی۔ مگر سلطان کا بیٹا اور موجودہ سلطان امیر سعد الدین اور اپنی ماں کی سازشوں کو جان چکا تھا اور ان کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ اب مجھے قتل کر کے سعد الدین خود سلطان بننا چاہتا ہے۔ اس صورت میں سلطان نے ماں کے ساتھ ارطغرل غازی کے قبیلے میں پناہ لی اور صلاح الدین کے قتل کا فرمان جاری کر کے یہ کام ارطغرل غازی کو سونپ دیا، جس کو ارطغرل غازی نے ترگت اپنے بھائی سنور تگین کے ساتھ انتہائی مشکل صورتحال کے باوجود مکمل کیا اور صلاح الدین کو جہنم واصل کر دیا۔ یہ پہلا غدار نہیں تھا، اس سے پہلے مختلف قبیلے کے بہت سے غداروں کو جہنم واصل کر چکا تھا اور سردار اعلیٰ کا مقام دوبارہ حاصل کیا۔ حلیمہ سلطان سے 3 بیٹے گندوز، سافجہ اور عثمان اول پیدا ہوئے۔ سلجوقی سلطنت اور ریاست منگولوں کے نرغے میں تھی اور آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس صورت امن معاہدے کے لیے سلطان نے ارطغرل کو الچی بنا کر چنگیز خان کے بیٹے اور جانشین اوغتائی خان کے پاس بھیجا۔ اوغتائی خان ان کی بہادری سے متاثر ہو کر ان کو پہلے اپنا کمانڈر اور بعد میں سلجوقی سلطان بنانے کی پیشکش کی اور 2 سال امن معاہدہ بھی قائم کیا۔ اس کے بعد مرحوم سلطان علاء الدین کی فرمان کے مطابق انہوں نے بزنطینی سرحد پر موجود خوبصورت علاقے سوت جانے کا ارادہ کیا، جو سلطان نے ان کی بہادری کے اعتراف میں بطور ہدیہ ان کو دیا تھا۔ وہاں پر باوجود معاہدے کے ان کو بدستور صلیبی شہنشاہ کے سازشوں کا سامنا تھا اور دوسری طرف وحشی منگولوں نے ایک بار پھر پرسوت کا رخ کر لیا تھا۔ سوت میں ارطغرل غازی نے صلیبی اور منگولوں دونوں کو شکست دی اور اسلامی عادلانہ منصفانہ نظام قائم کیا اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے پر اپنی سلطنت کے قیام کا اعلان کیا اور اس کے لیے جدوجہد شروع کی، جو ان کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان اول کی لیڈرشپ میں خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کی صورت میں قائم کی گئی، جو 600 سال تک مسلمانوں کی حفاظت کر کے رہتی دنیا تک مثال بنی۔ تمام تر خلافت یا سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان اول بنے، جن کے نام پر سلطنت عثمانیہ ایجاد کیا جاتا ہے۔ عثمان بھی اپنے والد کی طرح بہادر تھے، جنہوں نے بے شمار فتوحات حاصل کیے۔ یہ خلافت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگیں تھا۔ اس عظیم خلافت کی سرحدیں مغرب میں ابنائے جبلاتر، مشرق میں بحرائے کوزین اور خلیج فارس اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں سلواکیہ اور کریمیا، جو کہ موجودہ یوکرین سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک، مالدووا، ٹرانسلوانیا اور ولاچیا کے بعض قزار علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے۔